آنے والے دور میں جو محلوں کے راجا بنیں گے نا، وہ اپنے بچپن میں ایسے کر رہے ہیں۔ یہ میرے بچے اسکول میں سے وہ وین پہ چھوڑنے جا رہی ہوں، تو یہ دیکھیں ان کی حرکتیں چیک کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، میں بھی بچے نا اسکول وین پہ جاتے ہیں۔ پہلے میں سیلف ڈرائیو پہ ان کو چھوڑ کے آتی تھی، لیکن وہ تھوڑا مسئلہ ہو گیا، تو اس لیے اب ان کے لیے وین لگا دیے۔ تو ان کو نا میں مین تک وین پہ چھوڑ کے آتی ہوں، بٹھا کے آتی ہوں۔ پھر میں گھر آئی تو کافی دنوں کے کپڑے جمع ہو گئے، تو آج لگاتی ہوں مشین، کل لگاتی ہوں، آج لگاتی ہوں، کل لگاتی ہوں۔ اس طرح کر کر کے نا یہ میری مشین فل ہو گیا۔ تو بیڈ شیٹ بھی میں نے کہا میں ساتھ چینج کر لیتی ہوں، وہ بھی میں نے چینج کی۔ تو آج اتنی زیادہ گرمی تھی نا، بہت زیادہ گرمی تھی۔ اس طرح لگ رہا تھا جیسے جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے نا، سیم وہی کنڈیشن تھی، بہت زیادہ گرمی تھی۔ تو میں نے مشین لگائی ہے، ساتھ ساتھ میں اپنے باقی صفائی کر رہی ہوں۔ صفائی کیا کر رہی ہوں میں نا، 2-3 دن بعد نا اس کو گھر کو نا واش کر لیتی ہوں پورے کو۔ اس طرح نا وہ تھوڑی سی نیٹنیس وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اچھا لگتا ہے، فریش فریش سا نا۔ ہم میں سے نا کافی زیادہ لوگ وہ جو کفیل ڈرامہ ہے نا، اس کا اینڈ ہو گیا تو وہ دیکھ رہے تھے، تو میں نے بھی نا بیچ میں سے اس کا کلپ اٹھایا۔ یہ ٹک ٹاک پہ نا، تو مجھے نا اچھا لگا ڈرامہ، اپنی نا مطلب کہ مجھ سے ریلیٹ کر رہا تھا، تو میں نے کہا دیکھتی ہوں کیسا ہے۔ اس میں نا اس کی جو شادی شدہ زندگی ہے نا، اس کو دیکھ کے اس کے صبر کو، اور وہ جو چلتی رہی اس کے ساتھ، مطلب کہ اس کی پسند کی نہیں تھی، لیکن وہ معاشرے کو دکھانے کے لیے اپنے گھر والوں کو، مطلب کہ ان کے کہنے کے مطابق اس نے وہ شادی تو کر لی، نبھائی بھی اس نے بہت اچھے سے۔ کہتے ہیں کہ بڑوں کے اکثر غلط فیصلے اولاد کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ مسکرانا بھول جاتی ہے، وہ ذمہ داریوں میں آ جاتی ہے۔ اس سارے ڈرامے میں وہ جو ایک بات ہے کہ ہم کسی انسان کو، غلط انسان کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، ہمیں کچھ محسوس ہونے لگ جاتا ہے، پہلے ہم خود تک رکھتے ہیں، بعد میں اپنے گھر والوں کو بتانے لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے سیانے پتہ کیا کہتے ہیں کہ ٹائم دو، ٹھیک ہو جائے گا، پھر جی وہ بچے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہو جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سارے ٹائم پیریڈ میں وہ جو ایک عورت ہے، اس کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یہ جو ٹائم وہ ٹھیک ہوگا، اب ٹھیک ہوگا، کل ٹھیک ہوگا۔ اس میں تو اس کو تو دیکھا ہی نہیں گیا کہ یہ جو فیس کر رہی ہے، یہ یا جو اس پہ گزر رہی ہے، وہ کس طرح گزارا کر رہی ہے، وہ کس طرح برداشت کر رہی ہے۔ ہر چیز مرد سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ مرد ٹھیک ہو جائے گا، عورت کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ عورت برداشت کر رہی ہے، وہ کس حد تک برداشت کر رہی ہے، اور وہ اکیلی کر رہی ہوتی ہے اس برداشت میں۔ نہ اس کا ماں ساتھ دے رہی ہوتی، نہ بہن، نہ بھائی، کوئی بھی نہیں دے رہا ہوتا، وہ خود ہی اس پورے فیز کو برداشت کر رہی ہوتی، اور وہ کتنی بار اس ٹائم کے دوران ٹوٹی ہوگی۔ پھر اپنے بچوں کو دیکھ کے اس نے خود کو سنبھالا ہوگا، پھر نئے سرے سے روز اس نے مطلب کہ مینٹلی ٹارچر ہونا، پھر نئے سرے سے خود کو بلڈ کرنا، پھر وہی روٹین کے کام چلتے رہنے۔ اس سارے میں نا عورت کو کوئی بھی نہیں سوچتا، عورت کے بارے میں کسی نے کوئی بات کبھی کی ہی نہیں ہے۔ مرد کو لے کے کیوں کہتے ہیں کہ آج ٹھیک ہوتا ہے، کل ٹھیک ہوتا ہے، وہ تو مرد ہوتا ہے۔ اس کی جو کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو کہے کہ پہاڑ ہل کے ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، اس بات پہ یقین کر لیں، لیکن کہے نا مرد کی فطرت چینج ہو گئی ہے، اس پہ یقین نہیں کوئی کر سکتا۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گی کہ خانہ کعبہ میں کوئی بندہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا ہو، اور وہ آ کر کے کہ میرا یقین کرو، میں اس سٹیج پہ آ گئی ہوں کہ میں اس کا کبھی بھی یقین نہیں کروں گی۔ اس ڈرامے میں بھی وہی باتیں ریپیٹ کی گئی ہیں جو میں نے بتائی ہیں، یا جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، یہ سیم ہی سٹوری ہو رہی ہے۔ لیکن نا اس نے اینڈ پہ فیصلہ بہت اچھا کیا، اس نے خود کی سنی، اس نے خلا لے لی خود سے۔ اب جس عورت نے خلا لی ہے، وہ کوئی دیکھ رہا ہے اس کو، وہ اس نے خلا کیوں لی ہے، خود سے ہی علیحدہ ہونے کا کیوں سوچا ہے؟ کیونکہ اس کی ہمت جواب دے گی تھی۔ وہ جب اس کے ساتھ رہ کے سارا کچھ خود کر رہی تھی، مرد بن کے وہ کما رہی تھی، عورت بن کے وہ بچوں کو پال رہی تھی، پھر وہ اس کے نام کا ٹیگ اس کے ساتھ کیوں تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بھی اپنی شادی شدہ زندگی سے اب 8-9 سال میں ایک ہی سبق اب سیکھا ہے کہ جب خود کرنا ہے، خود کمانا ہے، خود کھانا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، تو پھر اس بندے کے ساتھ رہنے کا تو
اس بندے کے ساتھ رہنے کا، اس کے نام کا جو ایک ٹیگ ہے معاشرے میں لگایا ہوا کہ یہ اس کی بیوی ہے، وہ بیوی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ شوہر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ نہ ایک باپ ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جو اپنی اولاد کا سگا نہیں ہوتا وہ کسی کا سگا نہیں ہو سکتا۔ اچھا نا، یہاں پہ نا رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں بچوں کو پراٹھا رات کو بھی بنا کے دیتی ہوں، اس طرح وہ نا شوق سے کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ چاہتی میں آپ سے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔